حکومت نے 100 ارب سے بڑھ کے اماؤنٹ عوام کی اس تکلیف کے آگے ڈھال باندھنے کے لیے استعمال کیے. صوبائی حکومتوں کے ساتھ مشاورت ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا سلسلہ رول آؤٹ کیا گیا. آپ نے دیکھا آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ٹیکس کے اندر بھی جو گنجائش وقتی طور پہ پیدا کی جا سکتی تھی اس کے اندر بھی اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں عوام کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جو ہماری قیادت جس قسم کے کاوشیں کر رہی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی یہ مشکل وقت بھی ضرور ختم ہوگا اور اس کے اندر حکومت جو دستیابی کو یقینی بناتے ہوئے جو اس کے پاس گنجائش ہوگی اس کو پوری طرح سے بروئے کار لا کے عوام کو تحفظ دینے کی کوشش کرے گی. اور اس سلسلے کے اندر کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جب جنگ میں ایک دفعہ پھر شدت آئی ہے تو بین الاقوامی منڈی کے اندر ریفائنڈ پروڈکٹس کی قیمتوں کے اندر بے پناہ اضافہ آیا ہے. جو ریفائنڈ پروڈکٹس کا خام تیل کے ساتھ جو کریک مارجن ہوتا ہے وہ ڈیزل کے لیے ایک دفعہ پھر $60-70 کی سطح چھونے لگ پڑا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ روس کے اندر جو جنگ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ڈیزل کی دستیابی روس کے اندر بھی اس کے جو ایک ایسا ملک جو تیل خود پیدا کرتا ہے اس کے اندر بھی مسائل آ رہے ہیں. بے پناہ ملکوں کے اندر اور مسائل آ رہے ہیں. اس کے باوجود کیونکہ پاکستان کے اندر ہم جو ڈیزل استعمال کرتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ ہم مقامی طور پہ ریفائنریوں کے ذریعے خام تیل کو ریفائنڈ پروڈکٹ میں کنورٹ کر کے اپنی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دیتے ہیں, وہ آگے ڈیلروں میں دیتی ہیں اور اس کے بعد وہی تیل عوام کو مہیا ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے آج پیش ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود بھی ریفائنریوں کو درخواست کی, انہوں نے مجھے بھی ہدایت کی, عطا صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اوگرا چیئرمین بھی وہاں پہ موجود تھے. اس کے بعد ہماری ورچولی 2-3 بیٹھکیں ریفائنریز کے ساتھ ہوئی ہیں اور مجھے آپ کے سامنے یہ اناؤنس کرنے میں یہ بات کرنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے احساس کرتے ہوئے ریفائنریوں نے حکومت کی درخواست کو قبول کر لیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ایک نمایاں کمی 30-32 روپے سے زیادہ کی کمی آپ دیکھیں گے. اوگرا چند لمحوں کے بعد اپنی کیلکولیشنوں کو حتمی شکل دے کے عوام کے سامنے لے کے آئے گا اور اس سے ہمارے وہ کاشتکار دوست جو ٹریکٹر چلاتے ہیں, جو ٹیوب ویل چلاتے ہیں, وہ سٹوڈنٹس جو بسوں کے اندر سفر کرتے ہیں, ان کی تکلیف کو مدھم کرنے کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ اس کے اوپر مرہم رکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا فیصلہ کیا جائے گا میں عوام کو اس کی بھی یقین دہانی کروا دوں. دیکھیں حکومت نے کوئی اس مشکل جو ماحول بنا ہوا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے عوام کو بالکل لاوارث نہیں چھوڑا. اوگرا ریاست کا ایک ادارہ ہے جس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عوام کے تحفظ کو یقینی بنائے, پر اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کے جو جائز مطالبات ہیں, کیونکہ ہر حکومت چاہے گی سستے سے سستا ایندھن, ٹیکس کی کمی اور یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے عوام کے لیے سہولت پیدا کرے, پر ان سارے معاملات کو بیلنس کر کے اور جو آئل سپلائی کی چین ہے اس کے جو جائز مطالبات ہیں ان سارے سٹیک ہولڈرز کے سامنے اپنے حقائق لے کے آئے اور ایک جوڈیشس فیصلہ کرے. یہی نظام نیپرا کے اندر ہوتا ہے, یہی نظام جو آپ کے باقی ریاست کے جو ریگولیٹرز ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے اور ہم ان کی ہر ہدایت کے تابع ہیں. اس میں کوئی کنارہ کشی اختیار نہیں کر رہا, کوئی عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا. تو جس طرح وزیر اعظم صاحب نے عوام کا درد رکھتے ہوئے یہ بڑی ریلیف, اور میں ایک دفعہ پھر ریفائنریوں کا شکر گزار ہوں, انہوں نے جنگ کے اندر بھی 1 مہینے کے لیے خام تیل کی بنا کے اوپر اپنی پرائسنگ کو ہمارے ساتھ اس پہ متفق ہوئے تھے اور آج بھی وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھ انہوں نے لب بیک کا ہے اور ہم اس کے ذریعے عوام کو یہ سارے کا سارا فائدہ منتقل کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں انشاءاللہ اگلے ہفتے جو وزیر اعظم صاحب نے مجھے ہدایت دی ہے میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ کراچی ریفائنریوں کے پاس جاؤں گا, ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان کے ساتھ
وہ سارے کام جن کو ہم 70-80 سال میں ترتیب نہیں دے سکے، ریفائنریوں کی اپ گریڈیشن کی بات آتی ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے پاس لاگڑ ریفائنری ہیں جو اچھا جو ساور کروڈ ہوتا ہے، جو گاڑا کروڈ ہوتا ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ہمیں مہنگا کروڈ خریدنا پڑتا ہے اور عوام کو اس کی وجہ سے مہنگا ڈیزل اور پیٹرول فراہم کرنا چاہیے۔ ان کے اپ گریڈیشن کے لیے بھی تیاری کریں گے اور اگلے چند دنوں کے اندر وزیر اعظم صاحب کی سربراہی کے اندر وہ کام جو 70 سال میں نہیں ہوا، پاکستان کی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ریفائنری اپ گریڈ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بانڈڈ سکیمز اور اپنے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے خام تیل کو اپنی سرحدوں پہ ہم کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں بانڈڈ سکیمز کے اندر، اس کو بھی آپریشنلائز کریں گے، اور انرجی سیکیورٹی کے لیے جو پاکستان کی کمزوریاں ہیں ان کو مستقل بنیاد کے اوپر انشاءاللہ تعالی حل کر کے جائیں گے۔ آپ سے پورا میرا صرف گزارش یہ تھوڑا سا تحمل رکھیں، آپ کی تکلیف کا احساس ہے، انشاءاللہ تعالی جس طرح سپیس نکلتی آئے گی عوام کے اوپر انشاءاللہ تعالی وہ سارے کا سارا بینیفٹ جو ہے وزیر اعظم صاحب کے وعدے کے مطابق، ہدایت کے مطابق منتقل کر دیا جائے گا۔ تو عطا صاحب آپ اگر اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں۔ تھینک یو جی وزیر پیٹرولیم جناب علی پرویز ملک صاحب۔ آج وزیر اعظم صاحب نے صبح ایک اجلاس کی صدارت کی، اس میں وزیر پیٹرولیم، سیکرٹری پیٹرولیم اور تمام متعلقہ حکام موجود تھے، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایت جاری کی کہ آئل ریفائنریز کے ساتھ باقاعدہ طور پہ مذاکرات کیے جائیں اور جو ریلیف ممکن ہو وہ ریلیف عوام تک منتقل کیا جائے، کیونکہ ڈیزل کی جو پیداوار ہے وہ مقامی طور پہ اس کا بہت بڑا حصہ، جیسا علی صاحب نے کہا، وہ مقامی طور پہ اس کو ریفائن ہوتا ہے اور پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو اس میں آج انشاءاللہ تعالی ابھی اوگرا کچھ دیر کے بعد 32 روپے کچھ پیسے کی جو کمی ہے اس کا اعلان کرے گا۔ وزیر اعظم نے یہ خصوصی ہدایات جاری کی کہ مذاکرات کیے جائیں، اور بڑی محنت کی وزیر پیٹرولیم نے ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اور دیکھیے وزیر اعظم کو، حکومت کو اس کا بڑا ادراک ہے، احساس ہے مشکلات کا، اور جو جنگی حالات پیدا ہوئے اس سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر گئیں، تو جب ممکن ہوا عوام کو ریلیف منتقل کرنے کے لیے وزیر اعظم نے سبسڈی بھی دی، ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دی، 130 ارب روپے کی لاگت سے مشکل ترین حالات میں پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکا۔ تو یہ اولین ترجیح رہی ہے حکومت کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا قدم ہے، اور یہ وزیر اعظم کی طرف سے عوام کو تحفہ ہے، ایک بہت بڑا ریلیف ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارے کاشتکار بھائی جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہ تمام ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ مقامی طور پہ پروڈیوس ہونے والے ڈیزل کی وجہ سے الحمدللہ آج یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ 32 روپے کچھ پیسے کی جو کمی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اوپر سے بہت بڑا بوجھ ہٹے گا، اس کے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ حکم صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ اس پہ اجلاس کیا تھا، جس کے بعد یہ خوشخبری ہم قوم کو سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ آنے والے دنوں میں مزید بھی خوشخبریاں ہوں گی، مگر آج کیونکہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوئی اور یہ مذاکرات کامیاب ہوئے،